السلام علیکم گائز، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہی ہوں، لیکن یہ کیا گیند آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو چکی تھی۔ اسی اثناء میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے آپ کو نارمل محسوس کر رہا تھا۔ تمام کزن سے زیادہ حیرت خود مجھے تھی۔ ابھی ہم نئی گیند لانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ گو کہ آج خادم کو ہم سے جدا ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، لیکن آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ارد گرد یہی کہیں موجود ہے۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 13-14 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہمارے تایا جان کے بڑے بیٹے ثاقب کی شادی تھی۔ تمام خاندان تایا جان کے بنگلے میں شفٹ ہو رہا تھا۔ شادی میں ابھی 3-4 روز باقی تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو ہم تمام کزن کو تھی۔ ایک تو عرصے بعد اکٹھے ہوئے تھے اور دوسرا شادی جیسے بڑا ایونٹ تھا۔ تمام دن ہم خوب ہلا گلا، کھیل کود اور شرارتیں کرتے۔ یہ مہندی سے ایک رات پہلے کی بات ہے۔ ہم تمام کزن نے رات کے وقت کرکٹ میچ کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ ہماری ٹیم 2 گروپوں پر مشتمل تھی، ایک میں لڑکے اور دوسری میں لڑکیاں۔ ویسے تو تایا جان کے بنگلے میں چاروں طرف لان تھے، لیکن سب سے بڑا گراؤنڈ سامنے مین گیٹ والا تھا اور اس کے آخری کونے میں ایک برگد کا درخت تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جس دن سے مما پاپا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس وقت سے مجھے برگد کا یہ درخت کچھ عجیب پر اسرار سا لگا تھا اور اب تک میں نے اس پر کوئی پرندہ بیٹھا نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب باتیں میرے دل میں ہی تھی، میں نے ان کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ خیر، وقت مقررہ ہم نے میچ شروع کیا۔ شادی کے موقع پر لائٹس وغیرہ اتنی لگی ہوئی تھی کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان نہ ہوتا۔ سب سے پہلے بیٹنگ پر میں اور حماد تھے۔ لڑکیوں کی ٹیم فیلڈنگ کر رہی تھی اور بالنگ سائمہ کروا رہی تھی۔ میں اور حماد چھکے چوکے لگا رہے تھے۔ ابھی سائمہ کے اوور کی لاسٹ بال تھی اور میں بیٹنگ پر تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے برگد کے درخت کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ اتنی دیر میں سائمہ بھی بال کروا چکی تھی اور میں بھی غیر ارادی طور پر شاٹ لگا چکا تھا، لیکن یہ کیا گیند آسمان کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی دور کہیں خلاؤں میں گم ہو چکی تھی۔ اسی ثنا میں اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر نارمل محسوس کر رہا تھا۔ تمام کزن سے زیادہ حیرت خود مجھے تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ابھی ہم اندر سے نئی گیند لانے کا سوچ ہی رہے تھے اور لڑکیاں مجھے آؤٹ قرار دے چکی تھی کہ ایک ناقابل یقین منظر ہماری آنکھوں نے پھر دیکھا۔ گیند آسمان کی طرف سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ میں آ گری اور میرے قدموں کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ جہاں مجھے آؤٹ نہ ہونے سے بچ جانے پر خوشی تھی، وہیں میرا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ وقتاً تایا جان کسی کام سے کمرے سے باہر آ رہے تھے اور گیند کے اس عمل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اچانک تایا جان کی نظریں برگد کے درخت کی جانب اٹھ گئیں اور میری نظریں بھی ان کی نظروں کا تعاقب کرنے لگیں، لیکن مجھے درخت پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ جب میری نگاہیں برگد کے درخت سے ہٹ کر تایا جان کی طرف گئیں تو وہ جا چکے تھے۔ اسی واقعے کے بعد مجھے 100% یقین ہو گیا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے تمام کزن سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم کھیلو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ویسے بھی وہ مجھے آؤٹ قرار دے چکے تھے۔ میرے قدم سیدھے تایا جان کے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو تایا جان کی آواز سنائی دی۔ کون؟ میں نے کہا، تایا جان، میں سمی ہوں، اندر آ جاؤ بیٹا، دروازہ کھلا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے تایا جان کو سلام کیا اور کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں سمی بیٹا، کہو، کیا بات ہے؟
کہیں کھیل میں تو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ میں ابھی اسے بلا کر پوچھتا ہوں۔ نہیں تایا جان، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل بات کچھ اور ہے۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ ڈرو نہیں، میں صرف تمہارا تایا ہی نہیں دوست بھی ہوں۔ تایا جان پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اور میری پوری بات سنیں گے۔ ہاں، اور جو اصل حقیقت ہوگی اس سے مجھے آگاہ کریں گے، نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اچھا بیٹا، جیسے تم چاہو۔ اچھا جی۔ پھر میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات جو محسوس کیے تھے تایا جان کو بتا دیے۔ پہلے تو تایا جان کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے حقیقت تم سے چھپا بھی نہیں سکتا، لیکن پہلے تم بھی وعدہ کرو کہ اس بات کو کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تو میرے پرومس کرنے پر وہ بولے، دراصل وہ خادم ہے جس نے تمہارے گیند کو شاٹ لگایا تھا اور پھر گیند واپس بھی اسی نے لا کر دی۔ جب تم کھیل رہے ہوتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ شاٹ تم نے نہیں، خادم نے لگایا تھا۔ خادم کون تایا جان؟ بیٹا وہ جن زادہ ہے، میرا شاگرد اور غلام ہے، اسے میں نے چلے کے ذریعے قابو کیا تھا۔ پہلے تو وہ غیر مسلم تھا، لیکن اب میں نے اسے مسلمان بنا دیا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز اور صبح کے وقت میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہی عمر کا ہے۔ تھوڑی دیر تک میرا ڈر کچھ کم ہوا تو میں نے تایا جان سے ریکویسٹ کی، اب آپ نے خادم کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے تو اس سے میری ملاقات بھی کروا دیں، میں بھی دیکھوں کہ جن کیسے ہوتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بولے، اگر تم اسے اصل شکل صورت میں دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں آئے تاکہ تم ڈرو نہ۔ یہ ٹھیک ہے تایا جان، میں نے جوش میں ہوتے ہوئے کہا۔ وقتاً تایا جان نے منہ میں کچھ پڑا اور اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی گئی۔ تایا جان نے بغیر پوچھے کہا، اندر آ جاؤ۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت میری ہی عمر کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل صورت ایسے بھی جیسے 14ویں کے چاند سے مشابہ ہو۔ اس کے بال بھی سنہرے تھے اور اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی خادم نے پہلے تایا جان کو سلام کیا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، ڈرے تو نہیں دوست؟ نہیں تو میں جو خادم کی آمد محض ایک خواب خیال تصور کر رہا تھا اس سے باہر آیا اور بولا، نہیں تو کچھ دیر تو خادم مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر تایا جان کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ خادم کے جاتے ہی میں نے تایا جان سے پوچھا، اب وہ کہاں گیا؟ تو وہ بولے، برگد کے درخت پر، وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں جب تایا جان کا شکریہ ادا کرنے جانے لگا تو وہ بولے، سمی بیٹا اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تو میں بولا، تایا جان کیا اس بات کا ماما پاپا اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی نہیں پتا؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولے، بڑوں کو تو خادم کا پتہ ہے، لیکن بچوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ شادی کے اختتام پر جب ہم واپس اپنے گھر جانے لگے تو میں نے تایا جان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ میں نے خادم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس دن بھی خادم مجھ سے بہت خوش اسلوبی سے پیش آیا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ اچھی مخلوق ہو۔ جب میں خادم سے مل کر رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں تم سے دوبارہ ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ بولا، بے شک۔ پھر خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو تو میں تمہیں گھر میں پلک جھپکتے ہوئے پہنچا دوں، لیکن اس کے لیے تمہارا تایا جان اور میرے استاد محترم سے اجازت نہیں دی۔ چند مہینے بعد رمضان مبارک کے 27ویں روزے کو میں صبح روزہ رکھ کر سویا تو پپا نے مجھے اٹھا دیا اور بولے، سمی بیٹا روزہ رکھ کر سویا تو پپا نے مجھے اٹھا دیا اور بولے، سمی بیٹا تمہارے تایا جان ہمیں چھوڑ کر دریائے فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ہمیں ابھی ان کے ہاں جانا ہے۔ اسی وقت ہم فوری بائی ایئر ملتان سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تایا جان کے تدفین کے وقت میں بہت زیادہ رویا اور بار بار مجھے خادم کا بھی خیال آ رہا تھا۔ میری نظریں چاروں طرف خاص طور پر برگد کے درخت کا بھی طواف کر رہی تھی، لیکن خادم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تایا جان کی
تدفن کے اگلے روز میں پاپا کے ساتھ ان کی قبر پر گیا تو اس وقت میرا غم سے برا حال تھا اور میری آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ وقتاً مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دے رہا ہو۔ میں سمجھا شاید پاپا ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کے اور میرے علاوہ اور دور دور تک کوئی نہ تھا۔ لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاپا مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ خادم ہی ہے جس نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ اس وقت میں نے پاپا سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ جس دن ہمیں واپس آنا تھا تو اس سے ایک رات پہلے سوتے ہوئے میں خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور کمرے میں ایک جانب اچانک تیزی سے سفید رنگ کا گاڑھا دھواں پھیلتا جا رہا اور پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک حویلی میں تبدیل ہوتا ہوا خادم کا روپ دھار گیا، جس روپ میں وہ پہلے تایا جان کی زندگی میں مجھ سے مل چکا تھا۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے چلتا اور چلتا ہوا میرے پلنگ پر آ بیٹھا جس پر میں سو رہا تھا اور بولا، دوست استاد محترم مجھے تنہا چھوڑ کر فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جس کا مجھے دلی صدمہ ہے۔ میری تمہارے ساتھ پہ آخری ملاقات ہے، کیونکہ استاد محترم نے مجھے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کے بعد تم کسی سے نہیں ملو گے اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ گے، لیکن میں اپنے استاد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بس میں نے بھی ان کی طرح اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے۔ یہ برگد کا درخت چھوڑ کر قبرستان میں ایک درخت پر بسیرا کر لیا ہے۔ کل صبح تم چلے جاؤ گے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جہاں بھی رہو سکھی رہو۔ ہاں، اگر کبھی میری یاد آئے یا کبھی کوئی مشکل وقت آن پڑے تو مجھے یاد کر لینا، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہنے کے بعد خادم بیٹھا پلنگ سے غائب ہو گیا اور خادم کے غائب ہوتے ہی وقتاً میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت میں کمرے میں ویسی ہی مسرور خوشبو محسوس کر رہا تھا جیسے خادم سے پہلی 2 ملاقاتوں میں تایا جان کی زندگی میں محسوس کر چکا تھا۔ اس سے مجھے 100% یقین ہو گیا کہ ابھی جو کچھ میں نے سوتے میں دیکھا وہ صرف خواب ہی نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت تھا کہ واقعی خادم یہاں آیا تھا اور اس نے مجھے تیسری اور آخری ملاقات کی۔ جب ہم واپس گھر آئے تو میں نے شروع سے لے کر آخری رات تک اپنے ساتھ بیتے واقعات مما پاپا کو بتائے تو وہ بھی حیران رہ گئے اور بولے، ہاں بیٹا، خادم واقعی تمہارے تایا جان کا شاگرد تھا۔ آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں اور جب بھی مجھے تایا جان اور خادم کی یاد آتی تو میرا دل بھر آتا۔ اور ہاں، اگر کوئی کام مجھ سے نہ ہو رہا ہو، وہ مشکل پیش آئے تو میں خدا کے بعد خادم کو یاد کر لیتا ہوں اور وہ کام چٹکیوں میں ہو جاتا ہے اور میرا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آج بھی خاتم ہمارے نزدیک یہیں کہیں موجود ہے۔ جی ناظرین، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل کو دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔